زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر بنائیں ایک ایسا بابرکت پروگرام ہے کہ ہم اس سلسلے میں زندگی کے ان پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں جن پہ تھوڑی سی توجہ کر کے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ صرف بہتر نہیں بنا سکتے بلکہ اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی روشن و منور کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے والدین اپنی اولاد کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائیں۔ ہمارے پروگرام کے اندر مختلف سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں۔ عرفان بھائی کیا فرماتے ہیں، آج کیا کیا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے؟ کریم مرزا بھائی، ہمارا یہ جو بزرگوں کا مدنی چینل ہے اس کا یہ بہترین ایک پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ وہ سیگمنٹ ہمارا اس پروگرام میں جو ہے وہ تصویر بھی شامل کی جاتی ہے، پھر امیر علیہ سنت نگران شورا سیگمنٹ ہم اس میں شامل کرتے ہیں، جس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ سیکھیں سمجھیں اور زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اولاد کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائیں، اگر یہ ایک ایسا موضوع ہے کریم رضا بھائی واقعی میں کہ اگر آپ جو ہماری بڑی عمر کے بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات سنیں تو یہ بات ایک دم بولتے ہیں نا کہ دل پہ لگتی کہ یہ ہے تو زبردست بات کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کیونکہ معاشرہ ہے اور معاشرے میں جو حالات واقعات معاملات چل رہے ہیں تو ہم لوگوں کو شکایتاً یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اولاد جو ہے وہ بے کہنے ہو گئی ہے، ہماری بات سنتی نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہ وقت گزارتی نہیں ہے، یا جیسا ہم چاہ رہے ہیں نا ویسا۔ یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں ویسا نہیں۔ بچپن میں ہوتا تھا ہم اپنی اولاد کو چپٹا کے رکھتے تھے، انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، اب ہماری یہ عمر ہو گئی ہے اور اولاد لفٹ نہیں کر رہی، توجہ نہیں دے رہی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین واقعی یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس پر اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم نے غلطی کی ہے اور کہاں ہم اپنی غلطی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے پروگرام میں ہم آخر تک شامل رہے تو ہمارے تجربہ کار بزرگ مبلغین اپنی تجربے کی روشنی میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ یقین مانیں اگر آخر تک پروگرام میں شامل رہے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آج کا یہ پروگرام بہت سو کی زندگی بہتر بنانے والا بن جائے۔ بے شک، بالکل ایسے ہی کریم رضا بھائی۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام میں پہلے کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد حجیوں شہنشاہ
کرو روزہ دیکھو حجیوں شاہ کرو روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حجیوں چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی شام غربت اب مدینے کو چلو صبح ہے دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح ہے دلارا آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ چوتے شہ کوثر کبھی دریا کبھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شوق کا ہم لجنا دیکھو ادب و شوق کا لجنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ
صدا غور سے سن تو رضا کعب سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سبحان اللہ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین خوش نصیب زائرین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہیں حج کی سعادت پانے کے لیے اور جو پہنچ گئے کچھ مدینہ طیبہ میں ہیں کچھ حرم مکہ میں ہیں جو ابھی مدینے میں ہیں وہ پھر حج کے لیے مکے میں آ جائیں گے جو ابھی مکے میں ہیں وہ حج کے بعد انشاءاللہ مدینہ طیبہ حاضری کا شرف پائیں گے اللہ کریم ہمیں بھی حج کی سعادتیں عطا فرمائے ہمیں بھی سفر مدینہ عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا ہمارا موضوع بالخصوص بزرگ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے اور بالعموم سب کے لیے تمام کے لیے یہ آج کا پروگرام بہت فائدہ مند ہے بڑھاپا زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ وقت خاص طور پر والدین کے لیے بڑا آزمائشی پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ جب اولاد کی بدلتی ترجیحات اور رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑا فیل کرتے ہیں یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے مگر جسمانی کمزوری کے ساتھ اس کے جذبات بڑے نازک ہو جاتے ہیں اس کا مزاج بڑا حساس ہو جاتا ہے اور اس وقت میں اولاد کی محبت اور اولاد کی قربت ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے مگر اولاد میں چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں ان کی ترجیحات بدل رہی ہوتی ہیں ان کی مصروفیات بڑھ رہی ہوتی ہیں جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ ہائر ایجوکیشن میں مصروف ہو جاتی ہے یا پھر جاب لگ جاتی ہے تو اپنے کام دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں یا شادی ہو جاتی ہے تو اپنی زوجہ اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو جس طرح والدین کو پہلے وقت دیا کرتے تھے ٹائم دیا کرتے تھے اب اس طرح اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر والدین بڑے حساس ہوتے ہیں اور انہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی کریم رضا بھائی اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس سے گھر میں جو ہے نا خوشیوں کا بسیرا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو جاتی ہے اور یوں جو ہے وہ والدین سے تھوڑا اس کا تعلق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اولاد کے ساتھ تعلق کیسے بہتر بنائیں آج ہمارے اس موضوع میں ہم جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور مبلغین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے ساتھ آج کی گفتگو میں مبلغین جو شامل ہیں اس میں ہمارے غزالی اتاری بھائی انشاءاللہ ان سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے انہی کے ساتھ جو ہے ہمارے ہاشم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے طارق راجپوت اتاری انشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں
ہم ان سے بھی اولاد سے تعلق کو کیسے بہتر بنائیں، اس کو ان کی گفتگو کو شامل کریں گے۔ اور کریم عبدالرحیم بھائی سے آپ کلام سن ہی چکے ہیں۔ اچھا، ہمارے پروگرام میں ایک پکچر جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے، تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے اور پھر اس پر آپ کی رائے بھی لی جاتی ہے، تو وہ تصویر دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ تصویر ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا بظاہر تو کریم بھائی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اولاد کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر بنائیں؟ والدین شکایتاً جو ہے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ بڑھاپے میں جو ہے نا اولاد کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدلنا ہوتا ہے والدین کے ساتھ، یعنی والدین بڑھاپے کی طرف ہیں اور جو اولاد جوان ہو گئی ہے اس کا اب رویہ جو ہے نا والدین یہ سمجھتے ہیں یار اب چینج ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ وہ اپنی یادداشت میں اگر ہم دیکھیں نا تو والدین کا جب وہ وقت تھا جب بچے جو ہے چھوٹے تھے تو اپنی ساری امیدیں، ساری امنگیں، ساری جستجویں، ساری قوتیں انہوں نے اپنی اولاد پر خرچ کی، اور اب جب وہ کمزوری کی طرف آ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اولاد ہمارا سہارا بنے، کچھ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کیونکہ بڑی ہو گئی ہے، اب گھر گرہستی کے معاملات آ گئے ہیں، کچھ مصروفیات ہو گئی ہیں، دوستوں کی محفلوں کی جو ہے وہ رونق ہو جاتے ہیں، تو یوں جو ہے وہ بدلتا ہوا رویہ جب اولاد کا دیکھتے ہیں تو والدین پر بڑا ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بڑھاپے میں والدین اور اولاد، ان کی جوانی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اولاد ہے آج جوان، پھر آئے وہ بڑھاپے میں، اب جب بڑھاپے میں آئے تو وہ بھی جوان تھے، اس وقت وہ اپنی معمولات کو بھی دیکھیں کہ ان کی اپنی کیا مصروفیات تھیں۔ آج اگر اولاد جوان ہو گئی ہے، اب ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بدلتے حالات کی وجہ سے جو ہے شکایتیں یا ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہم نے بچپن میں جب بچے تھے ہمارے، ان کے بچپن میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا، اور آج ہم بوڑھے ہیں اور آج ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں تھوڑا سا یہاں دونوں کو ضرورت ہے سمجھنے کی، صحیح، اولاد کو بھی اور والدین کو بھی۔ جب اولاد چھوٹی تھی تو آپ نے ان کے ساتھ پورا وقت دیا کہ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے؟ کیا ذمہ داری تھی کہ اولاد کو پالنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، ان کے سارے معمولات کو پورا کرنا ہے۔ اب جب اولاد جوان ہو رہی ہے، آپ بڑھاپے کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، ہم بھی بوڑھے ہیں، ہم نے بھی بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں۔ ایک سوال کروں گا آپ سے۔ جی جی پوتا پوتے، نواسا نواسی جی الحمدللہ، سلسلہ بن گیا ہے؟ جی پوتے پوتے ہیں جی۔ صحیح۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے میں ہم نے قدم رکھ لیا، اب ہماری خواہشات ہیں کہ جناب جس طرح ہم نے بچپن میں اپنی اولاد کے بچپن میں ان کو ٹائم دیا، یہ ہمیں ٹائم دیں۔ یہ دیکھیے فطری طور پہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک والد اگر اپنے بیٹے کے ساتھ پورا دن بھر کاروبار میں بھی مصروف ہے، دونوں ساتھ ہیں، یہاں اولاد کو بھی سمجھنا ہے، دونوں ساتھ ہیں، اور ساتھ ہونے کے بعد رات میں جب گھر آتے ہیں تو پھر والد کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو بچہ تھوڑی دیر بیٹھے، میرے ساتھ بات کرے۔ مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں وہ پورا دن آپ ساتھ رہا۔ ہاں، لیکن وہ ساتھ اس نے اس کا گزارا ہے کاروبار، وہاں اس کا سارا مائنڈ، ساری اس کی توجہ اس کے جو کاروبار کے حساب سے تھی۔ تو یہاں اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اولاد بھی والدین کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دیں، اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی اب ضروریات، مصروفیات ذرا تبدیل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بڑھاپے میں آگے ہوتا کیا ہے کہ حساسیت بڑھ جاتی ہے، بڑھاپے میں حساسیت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے اس کی اپنی جو مزاج ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے جسم ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب کل تک ہم جوان تھے، ہمیں خود علم ہے، جو بھی اس وقت ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں، کہ جوانی میں وہ کیا کیا کر جاتے تھے، اور آج بڑھاپے میں کیا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ کر سکتے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آج بھی انہیں وہی قوت اور طاقت دی ہے۔ اب
والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی چیزوں کو معمولات کو سمجھیں کہ اب اولاد جب بڑی ہوئی ہے، اس کی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول وغیرہ میں اس نے داخلہ لیا ہے، اپنا وقت وہاں گزارے گا. جب گھر آیا ہے تو گھر آنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ بھی چاہیے. گھر آنے کے بعد اسے اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے جب وہ آگے چلتے شادی ہو گئی، اب شادی ہونے کے بعد اولاد کو گھر آنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پاس بھی تو وقت گزارنا ہے. ہمیں تھوڑا سا بڑا دل رکھنا چاہیے، بڑے ہونے کے ناطے ہمیں ذہن بھی تھوڑا بڑا رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس بارے میں چھوٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، وقت دو. جس طرح ہم نے بھی اپنے جب چھوٹے بچے تھے ان کو ٹائم دیا تھا، اسی طرح وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں. یہاں اولاد کے اوپر بھی ہے کہ جب آپ اپنی ساری ضروریات میں مصروف ہو گئے، کہتے ہیں نا کہ جناب اولاد کی جب مصروفیات بڑھ گئی، تو کیا اولاد کے نزدیک ماں باپ کے پاس بیٹھنا یہ مصروفیت میں شامل نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ یقیناً غلط کر رہی ہے. کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے پاس وقت دیں، چاہے ان کا مزاج جتنا بھی چڑچڑا ہو جائے، کیونکہ عمر کے حساب سے یہ ساری چیزوں میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اولاد کو یہ ضروری ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا جو ہے ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جہاں ماں باپ کا ہے کہ جناب ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھی اور ٹھنڈے انداز میں، بہتر انداز میں ان کے ساتھ معاملات رکھے، ان کو جو ہے جھڑکے نہیں. اسی طرح اولاد کے اوپر بھی ہے کہ اولاد جو ہے اس کے لیے فرمایا قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 اور ترجمہ کنز العرفان. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. تو اولاد کے لیے تو والدین کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور محبت کے پر بچھانے کا حکم ہے. جی غزالی بھائی، یہ بات تو آپ نے کری، تو آپ کی گفتگو سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لمحہ کہ جس کا آج ہم شکوہ کر رہے ہیں، وہ وقت وہ تھا جب وہ اولاد سے ہمارا ایک اچھا رابطہ تھا نا، ایز اے باپ، ایز اے ماں، اور ہم جوان تھے، وہ چھوٹے تھے، تو اس وقت اگر یہ تربیت کر دی جاتی، ہاشم بھائی، یعنی کہ والدین کا کردار کیا ہے اولاد کی تربیت کے لیے، اگر اس وقت یہ باتیں سمجھائی ہوئی ہوتی کہ بھائی بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ وقت آپ نے گزارنا ہے، وہ جو تربیت ہے اس کا تعلق جو ہے کیسا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ تربیت کس طرح کرنی چاہیے تھی؟ تربیت کے سلسلے میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ واقعہ ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے. ایک شخص، یہ واقعہ بزرگوں کے لیے ہمارے سنا رہے ہیں کہ جوانوں کے لیے سنا رہے ہیں؟ بزرگوں کے لیے بھی ہے اور جوانوں کے لیے بھی. یوں تو سمجھا جی نا، کس ایک شخص کا اپنا کاروبار تھا، بیٹا جوان ہوا، اس کی شادی کی، گھر بھی بڑا تھا، اپنے پاس رکھا، ساری فیسیلیٹی بچے کو دی، حتیٰ کہ اپنا کاروبار بھی اس کے حوالے کر دیا. اب تم جانو، ایک مرتبہ وہ باپ جو ہے کھانا کھا رہا تھا تو بہو سے دہی مانگی تو کہہ دیا دہی نہیں ہے. وہ کھانا کھا کے اٹھ گیا. پھر بیٹا کھانا کھا رہا تھا، جب واپس آیا دہی موجود تھی. اس نے کچھ بھی نہیں بولا. اچھا، بیٹے نے بھی کچھ نہیں بولا کہ میرے باپ کو تم نے دہی نہیں دی، موجود تو تھی، کچھ نہیں بولا. دوسرے دن بیٹا آیا کہ ابو چلے کورٹ چلتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کی شادی کرانی ہے. اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا. خیریت؟ بھلا اس لیے شادی کرا رہا ہوں کہ آپ کو کم از کم دہی کی تکلیف نہ ہو. دوسرا، یہ گھر آپ کا ہے، یہ گھر آپ رکھیں گے اور آپ شادی کر کے یہیں رہیں گے، ہم کرائے کے مکان میں رہ جائیں گے. تو انہوں نے اولاد کی بچپن سے ایسی تربیت کی ہوگی نا، تو کہیں جا کے مطلب ہے کہ اولاد نے مطلب ہے کہ ان کو کہا. تو تربیت کا سلسلہ، اچھا بچے کی سائیکولوجی سمجھنی چاہیے. یہ میری مطلب ذاتی رائے ہے کہ یہ میجر مسٹیکس ہے والدین کی، بچوں کی سائیکولوجی نہیں سمجھتے. اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں نا تو اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، جیلسی جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے مطلب ہے کہ جلنا. اب یہ چھوٹے پہ زیادہ توجہ ہے، بڑے پہ توجہ نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا کبھی اس کو دھکا دے رہا ہے، کبھی اس کو جھڑک رہا ہے، کبھی اس سے دور بھاگ رہا ہے. کیوں؟ کہ دل میں جیلسی موجود ہے، مجھے چھوڑ دیا اور اس کو توجہ دے دی. تو اس معاملے میں خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں کو برابر چیز لائیں، دونوں کو برابر دیں، توجہ دونوں کو برابر دیں، دونوں کو پیار دیں. آپس میں لڑائی ہوئی، صرف ایک کی فیور نہ کریں.
چھوٹی نے بڑے بھائی کو مارا تو بڑے بھائی کو کہا ارے بیٹا تمہاری بہن ہے نا، کیا ہو گیا؟ اور بڑے بھائی نے کبھی ہاتھ مار دیا تو اس کی تو کھچائی کر کے رکھ دی، بہن کو مارتے ہو۔ اب وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہیں ایک واقعہ پڑا تھا کہ بیٹا تھا، بڑی توجہ مت دے رہے تھے، چھوٹا تھا، اب ان کے بیٹی کی ولادت ہوئی، اب ان کی توجہ بیٹی کی طرف چلی گئی، اس کو پیار دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، اب وہ پریشان، تو کبھی ہلکی چپت کر دی اپنی بہن کو، کبھی دھکا دے دیا، اب وہ توجہ نہیں دے رہے تھے کہ حرکتیں کیا کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا بڑا ہوا، اپنی بہن کو گھمانے کے لیے لے گیا سائیکل پہ، سائیکل سے جب واپس آیا تو اکیلا آیا، والدین نے پوچھا، بولا آ گئی ہوگی، ٹال دیا، آخر رات تک بچی ہی نہیں آئے تو اس کو کریدا، بولا وہ میں نے تو اس کو نہر میں دھکا دے دیا۔ اللہ، ارے باپ رے باپ، پھر اس کی لاش نکالی، سب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ حسد میں اتنا جل گیا تھا کہ جناب میری بہن کی طرف اتنی توجہ ہے، جو توجہ میری طرف سے اب ختم ہو گئی ہے، اس کو ختم ہی کر دو، ساری توجہ میں لے لوں۔ یا عدم توجہ مارک کر رہی ہے کہ آپ نے اس پہ توجہ دی، چھوٹی پہ، بڑے کو اپنی توجہ سے ہٹا دیا جو آپ کی توجہ کا مرکز تھا۔ گویا کہ ہاشم بھائی آپ کی گفتگو سے یہ ہے کہ بھئی آپ اولاد کی تربیت کریں، بالکل، ہے نا، اولاد کی تربیت کریں، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے ہم کو کہ اولاد کی تربیت کریں اور والدین کے ساتھ خیال، جیسے ہاشم بھائی نے واقعہ سنا ہے نا، کہ کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں نا، بالکل، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور گھر کی تربیت کے حوالے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرد سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی بیوی بچوں کے شرعی حقوق ادا کیے یا نہیں، جن کا خرچہ تیرے ذمہ تھا انہیں خرچ دیا یا نہیں، اور جن کی تعلیم تجھ پر لازم تھی انہیں تعلیم دی یا نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تعلیمات و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد ہیں اس کے ماتحت ہیں، ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے۔ یعنی کہ یوں ہے ہاشم بھائی کہ تربیت کا بڑا دخل ہے نا، تربیت ہونی چاہیے، بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں۔ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، اولاد سے جو تعلقات بہتر بنانے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ تربیت کا ہے، کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کر جاتے تو آپ کی اس جو عمر بڑھ گئی ہے، بڑھاپے میں جب آپ آ گئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ یقیناً آپ کی جو ہے وہ کا ساتھ دیتے، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یار وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ بڑھاپے میں نا گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپنانی چاہیے۔ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، آپ پہ اولاد کی وہ توجہ شاید نہ رہے، لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں حکم دینے والا ہوں اور یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، نہیں، بچوں کو بھی آزادانہ سوچ کا موقع دیں، اور ان کے مطلب ہے کہ یوں ہیں تو آپ باپ، لیکن باپ بن کے نہیں، دوست بن کے رہیں، دوستی میں آپ ان کے ساتھ رہیں۔ مثلا اگر کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں تو اس کی تعریف کریں، اور اگر کوئی نیگیٹو مطلب ہے کہ وہ سجیشن کرتے بھی ہیں نا تو فوراً رد کرنے کی بجائے پیار سے سمجھے، آپ نے کہا چلو آپ کے حساب سے تو صحیح ہوگا، لیکن اگر اس کا یوں کر لیں تو کیسا، یہ نہیں کہ اس کو لے کے چلنا ہے کہ بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے اور اس کا ذہن یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں پڑتی، یہ پرانے زمانے کا ہے، اس کو کیا پتہ، ہم نئے زمانے میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ زمانہ کیسے چل رہا ہے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی بیوی بچوں کی بھی تو فکر ہوتی ہے، مجھے ان کا بھی مستقبل دیکھنا ہے۔ اب خاص کر یہ بزرگوں کا مدنی چینل، یہ اس میں مطلب ہے کہ ہمیں بزرگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بڑھاپا آ گیا ہے تو اپنی اگر عزت قائم رکھنی ہے تو بچوں کے ساتھ دوست بن کے ان کی رائے کو سامنے رکھ کر چلیں، حاکم بن کے نہیں، دوست بن کے رہیں۔ زبردست، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہاشم بھائی، سیکھنے والی بات ہے۔ دیکھیں یہ تو ہر گھر میں ہی بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہیں تو اولاد ہوگی نا، تو اولاد بھی جوان ہوتی ہے، اور وقت تو گزر رہا ہے، کبھی ہم بھی جوان تھے، ہمارے والدین بوڑھے تھے، آج ہم بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں اور ہماری اولاد جوان ہے،
تو بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو غصہ نہ کریں اور اپنی اولاد سے مشورہ کریں، اور جب اولاد جوان ہو جائے تو اولاد کی بھی سنیں۔ واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم اتنے واقف نہیں جتنے ہماری اولاد واقف ہے، لیکن کیا کریں کہ بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ابھی جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت ترجمہ بیان کیا گیا تھا، ہمارے غزالی بھائی نے بیان کیا تھا، ترجمہ کنز العرفان، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف نہ کہنا۔ خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر ہوا، اور ہمارا تجربہ ہے زندگی کا کہ بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں علماء نے ایک حکایت سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ ایک بزرگ تھے، وہ طبیعت خراب ہوئی اور جسم میں درد رہنے لگا، اور کمزوری تو آتی ہے بڑھاپے میں، کبھی سر میں درد ہو رہا ہے، حکیم صاحب تشریف فرمائیں، کبھی سر میں درد ہے، کبھی ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی گھٹنوں میں درد ہے، کبھی کمر میں درد کی تکلیف ہے، کبھی پیٹ خراب ہو رہا ہے، کبھی چکر آ رہے ہیں، مختلف مسائل بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چکر آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے نبض وغیرہ چیک کی، بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو چکر آتے ہیں۔ اچھا، پھر اس بزرگوں نے دوسری شکایت کی کہ ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں نا تو میرے گھٹنوں میں بھی بڑا درد ہوتا ہے، مجھے چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ بزرگوں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آپ کو کمزوری ہو گئی ہے۔ کہا اچھا مجھے بھوک نہیں لگتی اور کھاتا ہوں تو زیادہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر صاحب پھر مسکرائے اور کہا کہ بزرگوں بڑھاپے کی وجہ سے یہ پریشانی بھی آپ کو بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب چونکہ بڑھاپا تھا بزرگوں کو غصہ آ گیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ تو ڈاکٹر ہے کیا ہے، میں تجھے جس تکلیف کی بات کرتا ہوں تو کہتا بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ وہ ڈاکٹر واقعی سمجھدار تھا، وہ مسکرایا اور کہنے لگا بزرگوں آپ کا غصہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بڑھاپے میں غصہ آتا ہے، لیکن ہمیں اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ، وہ بزرگ حضرات جن کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی اولاد ان سے دور بھاگ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمر میں بھی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ رہے، آپ سے محبت کرے، آپ کے آگے پیچھے گھومے، آپ کی خدمت کو سعادت سمجھے، اپنا وقت آپ کے ساتھ گزارے، تو ہمیں پھر اپنے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کر لیں۔ انشاءاللہ اگر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یقین مانیں ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ طارق بھائی کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس عمر میں چڑچڑاپن اور غصے کی عادت غیر فطری طور پہ بن جاتی کیونکہ بڑھاپا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اولاد کے ساتھ غصہ تو فطرتاً آتا ہے نا آدمی کو، لیکن مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی۔ اب غصہ آ رہا ہے تو صبر کرے، وہ بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر جسم بھی کمزور ہو رہا ہے، ذہنی قوت بھی کمزور ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ قوت برداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چڑچڑاپن اور غصہ آنے لگتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے جوانی بھی گزاری ہے، تو جوانی کا بھی تو تجربہ ہے نا ہمارے پاس، تو جوانی میں جو ہم نے وقت گزارا ہے، اب ہمارے بچے جوان ہیں، اب ہم نے جو وقت جوانی میں گزارا ہے وہ تجربہ ہمارے پاس ہے، تو وہی کیفیات، وہی ضروریات ان جوانوں کی بھی ہیں جو ہماری تھیں۔ بے شک ایسا ہی، یہ تجربہ تو ہے ہمارے پاس، ایسا ہی۔ تو اب اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر تھوڑی سی نرمی کرنی ہے، اور سب سے پہلے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ غصہ تو آتا ہے، چڑچڑاپن تو پیدا ہو جاتا ہے کمزوری کے باعث، لیکن اب اس غصے کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کریں۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، نعت شریف سنیں،
ہے نا مدنی مذاکرے کی طرف توجہ کریں، مدنی ماحول کی طرف توجہ کریں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو اللہ کی جب عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنیں گے، تو آپ کو سکون ملے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پرسکون کریں، سکون کی طرف لائیں۔ سکون کی طرف آئیں۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں گے، پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جناب آپ کو غصہ آنا ہے، چڑچڑاپن موجود ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، چونکہ آپ نے اگر اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو آپ اپنے ماحول کو کنٹرول کر پائیں گے۔ اور آپ کا ماحول کیا ہے؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ کے گھر والے ہیں۔ تو ان معنوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، سکون حاصل کریں، اور بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے اچھے مزاج میں گفتگو کریں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جی جی، کہ پھر ان کا عذر یہ ہوگا کہ یہ میری اولاد بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ، ایسی حرکتیں کر رہی ہے، تو میں غصہ کیوں نہ کروں، میں کیسے کنٹرول کروں اس کے اوپر؟ تو اب اس کو کس طرح سے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا اس کے پاس طریقہ ہو کہ وہ یہاں بھی غصہ کنٹرول کرے جہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو غصہ کروں گا؟ جی ایسا ہی ہے، بعض اوقات جو ہے نا بچے بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں، چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے بعض اوقات، تو ان کی اس بات کو برداشت کر کے یہاں پہ صبر کریں، اور صبر کر کے جب ماحول اچھا ہو، خوش مزاجی کا ماحول ہو، تو پھر اس وقت ان کو سمجھایا جائے گا۔ اگر وہ بھی غصہ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ بھی آگے سے غصہ دکھا رہے ہیں، پھر معاملہ تو بہت خراب ہو جائے گا، معاملہ تو بگڑ جائے گا، تو کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ برداشت تو وہی ہے نا کہ جب خرابی ہے، جی، جب سامنے کی طرف سے خرابی آ رہی ہے تو برداشت ہے، جب خرابی نہیں آ رہی تو اب کیا برداشت کریں گے؟ تو آپ نے برداشت ہی وہاں کرنا ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جی میری خدمت کرنی چاہیے، مجھے توجہ دینی چاہیے، یہ میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی سمجھیں کہ جب آپ جوان تھے تو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی توجہ دی ہے، اس وقت آپ بھی تو مصروف تھے، تو ان چیزوں کو بھی سامنے لے کر آئیں۔ تو جب آپ یہ سامنے لے کر آئیں گے نا، تو آپ خود ٹھنڈے ہو جائیں گے، یار مجھے بھی اتنا ٹائم نہیں ملا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ان کو بھی نہیں مل رہا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ دیکھیں ماحول جو ہے نا وہ بہت چینج ہو چکا ہے، اس وقت جو ہے نا انسان ایک مشین بنا ہوا ہے، اس کو اتنی مصروفیات ہیں انسان کو کہ وہ جو ہے وہ ہر طرف توجہ نہیں دے پا رہا ہے۔ وہ جو ہے نا ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف نوکری ہے، ایک طرف زوجہ ہے، ایک طرف بچوں کے مسائل ہیں، اسکول کے مسائل ہیں، ایک طرف بلوں کے مسائل ہیں، ہے نا، کتنے سارے مسائل ہیں، پھر ایک ذہنی ٹینشنیں الگ ہیں۔ تو بندہ جو ہے نا ایک تو مشین بنا ہوا ہے، وقت کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو آرام ملے نہ ملے اس نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، اس کو آرام ملے نہ ملے اس نے کام پہ جانا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ یہاں پہ ہم بزرگوں کو، بڑوں کو خاص طور پہ جو ہے، اور میں ساتھ ساتھ اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس طرف توجہ کریں، ان باتوں کو سمجھیں کہ اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں۔ اور یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے بڑے بوڑھوں کی خدمت کرنے کا بھی موقع دیں، اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی خدمت کر کے ان کو دکھائیں۔ مثلا میرے گھر میں دادا ہیں، میرے گھر میں جو ہیں وہ نانا ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، ہے نا، یا کوئی اور بڑی شخصیات میں سے ہیں، تو ہم ان کی خدمت کریں اپنی اولاد کے سامنے، اور ان کو دکھائیں کہ ہم ان کے کیسے ادب سے پیش آ رہے ہیں۔ بہت زبردست بات۔ ہم ان کے سامنے ان کے پاؤں دبا کے دکھائیں، میرا دادا ہے یا میرا نانا ہے تو میں ان کے پاؤں دباؤں، ان کے سامنے بچے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ ارے ابو جو ہے نا دادا کے پاؤں دبا رہے ہیں، دادا کے پاؤں دبا رہے ہیں، دکھانے کے لیے، ثواب کے لیے۔ حدیث سے نعمت، ثواب تو ہے نا، حدیث سے نعمت ہے، لیکن ٹریننگ دینے کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت جو ہے نا وہ منہ سے بول کر بھی ہوتی ہے، بیان کے ذریعے، اور عمل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ تو آپ عمل کے ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ جی، تو آپ جو ہے نا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دکھائیں۔ تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میرے دادا، میرے نانا میرے گھر میں رہتے تھے، اور میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ وہ جب کبھی حاضر ہوتے، ڈیوٹی سے آتے، تو وہ جو ہے نا بہت ادب کے ساتھ پیروں کی طرف بیٹھ جاتے، پگادی کی طرف بیٹھ جاتے، اور جو ہے نا بولتے وہ آج کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ابو، آپ کو کھانا وانا آپ نے کھایا، کوئی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو اس طرح سے گفتگو کرتے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ آ کے کس طرح اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم اکٹھے ہوتے، گھر والے ہوتے، تو ہم آپس میں گفتگو کرتے۔
تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے خود اپنے بڑوں کی خدمت کریں تاکہ وہ دیکھیں. جب ہم اس اسٹیج پر پہنچیں گے تو بچے سیکھ چکے ہوں گے، تربیت ہو چکی ہوگی، تو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جن کے والدین نہ رہے، جی مطلب ہم اس ایج میں آ گئے، جی والدین نہیں ہیں، نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ وقت نہیں دے رہی، یا جیسے کہ اب مشینی دور آ گیا ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ہے نا اولاد کے پاس. وہ کام سے اتنی دیر سے آ رہے ہیں، پھر گھر کے مسائل ہیں، پھر گھر کی پریشانی ہے، پھر گھر میں آ کے بھی کام کرنے، تو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا. پھر صبح اٹھ کے اپنے کام دھندوں پہ جانا ہے، تو اولاد ہو گئی بہت زیادہ مصروف. تو اب والدین کو چاہیے خود پہل کریں. اگر گھر میں پوتے ہیں پوتیاں ہیں تو ان پہ شفقت کا مظاہرہ کریں. اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ والد صاحب اتنی محبت کر رہے ہیں اور اتنی شفقت میری اولاد سے کرتے ہیں، اور اس کو اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ دادا کے بغیر اولاد کو چین نہ آئے. دادا سے لپٹے رہیں، چپٹے رہیں، والدہ بلا رہی ہوں بیٹا آ جاؤ سو جاؤ، لیکن دادا کی جان ہی نہ چھوڑ رہے ہوں. تو یہ والد صاحب بڑھاپے میں اب اپنی اولاد تو ہو گئی مصروف، اولاد کو فوکس کر رہے ہیں، انہیں ٹائم دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں. تو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ یار میری اولاد سے میرے والد صاحب اتنا پیار کر رہے ہیں، اور اس پوتے کو ادب سکھائیں، محبت سکھائیں کہ آپ کے والد صاحب آ گئے، آپ کھڑے ہو جائیں، چلیں والد صاحب سے ہاتھ ملائیں، والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو والد صاحب کا ہاتھ چومیں. اب یہ دادا پوتے کو سکھا رہے ہیں تو تربیت بیٹے کی بھی ہوتی رہے گی. دیکھو میرے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ میں گھر میں آؤں تو آگے والد کے ہاتھ چومو، تو وہ بیٹا آپ کے بھی ہاتھ چومے گا. بالکل یار میرا بچہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے، دادا سکھا رہے ہیں، اور میں تو اپنے والد صاحب کے ہاتھ ہی نہیں چومتا، میں تو اپنی والدہ کے پاؤں نہیں چومتا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہل ہمیں کرنا پڑے گی. اگر ابھی تک ہم یہ ماحول گھر میں بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ابھی وقت موجود ہے، اس کی قدر کریں، اپنے پوتوں پہ محنت کریں اور ایسی تربیت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ بیٹے کو بھی احساس ہو اور وہ وقت نکال کے آپ کے پاس بیٹھے، آپ کا بھی دل بہلائے، آپ کا بھی خیال رکھے. اور میں اولاد سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہے جتنے بھی مصروف ہو جائیں، یہ تو ہمارا تو بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور بالخصوص بزرگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ سیکھنے کے لیے باتیں جوانوں کے لیے بھی ہیں. اور آپ ابھی جوان ہیں، لیکن یاد رہے کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے. آپ کے والد صاحب بھی کبھی جوان تھے، آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، بلکہ بوڑھے ہو چکے ہیں. کل آپ نے بھی اسی اسٹیج پر آنا ہے، آپ کے بھی پوتے ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی ہاتھ مل رہے ہوں کہ میرا بیٹا مصروف ہو گیا اور مجھے ٹائم نہیں دیتا. اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں. ہمارے پروگرام میں سیگمنٹ شامل ہوتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، لیکن سیگمنٹ سے پہلے ہم پروگرام کے متعلق ایک کال ہے، انشاءاللہ ہم اس کال کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے کالر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام رفیع اللہ اور میں ڈیر اسماعیل خان ہوں. ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو والدین ان کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھے، اور والدین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بچے کے ساتھ مساوی سلوک کریں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے. جزاک اللہ خیرا. زبردست. ہمارے کالر نے ہم سے پوچھا ہے کہ بھئی والدین کو کیا بچوں کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کرنا چاہیے. آئیے امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جب زبان کھلے حدیث پاک میں، جب بچے کی زبان بولنا شروع تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس سے نکلوائے، اس کی عقل کے مطابق اس کو مطلب اسلامی باتیں بتائی جائیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اس کو سکھائی جائے. 7 سال کا ہو تو نماز کا کہا جائے وغیرہ. اس طرح مطلب اس کو گالیوں سے بچائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو زیادہ کھانے سے بھی اس کو بچائے، رنگ برنگی کپڑے پہننے سے بھی اس کو مطلب رغبت نہ دلائے، اس کو بچائے کہ یہ رنگ برنگی کپڑے لڑکیاں پہنتی ہیں. اب یہ کہ یہ ہمارے دور کے کپڑے امام غزالی رحمت اللہ علیہ ملاحظہ فرماتے، وہ بھی ہمارے مولاناؤں کے. آج کل کے جو جوان مولانا ہے تو پتہ نہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے. اس لیے میں بھی ان پر سختی نہیں کرتا، حالات ایسے
और कपड़ा खींचने जाएंगे बंदा ही भाग जाएगा, आने दो यार, रंगीन कपड़े पहनो, जो पहनना पहनो, शरीयत के मुताबिक पहनो, मौके की मुनासिबत से, वरना रंगीन कपड़े प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना भी साबित है। बिल्कुल आपने पहने, लेकिन ज्यादातर सफेद को आपने मतलब तरजीह दी है, और इबादत में तो खासकर सफेद हो, नमाज में मुर्दों को कफन सफेद का, इस पर तो अगर मुर्दों के बारे में सबने डन कर लिया है, बिल्कुल ये यूनिटी है, इसमें इत्तेहाद है। अभी तक रंगीन कफन देखा ही नहीं मैंने, तो आपने भी नहीं देखा हो, सब सफेद कफन देते हैं, इस पे डन किया है। बाकी और सफेद कपड़े जरा दुश्वारियां हैं पहनने में। खैर हर जायज रंग पहना है, और ज्यादातर ये कि सफेद पर अगर तवज्जो दे तो मीठा मदीना। वैसे भी बाज फवाइद सफेद के हैं भी। सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत कलाम से यकीनन हमारे कॉलर को जो है तशफ़ी हुई होगी। जमीन ने फरमाया कि इमाम गज़ाली ने तरबियत के जो मदनी फूल दिए हैं उनको आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, और होना भी यही चाहिए कि औलाद की तरबियत में जो है वो अपने किरदार के साथ साथ उनकी तरबियत इस अंदाज से की जाए कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक की जाए। अच्छा, बुज़ुर्गों को भी थोड़ा सा माहौल को समझना चाहिए, क्योंकि औलाद का जो है उम्र हो गई अब, और आप बुढ़ापे की तरफ हैं, बुजुर्गी की तरफ हैं, आपकी जो है वो समझे कि जिस्म भी कमज़ोरी की तरफ आ गया है, तो आपने अपनी औलाद के लिए बहुत सारे फ़ैसले कर लिए। एक वक्त था ना वे आप फ़ैसले करते रहे, और उनके लिए आपने बहुत से ख्वाब भी देख लिए, लेकिन अब जब औलाद बड़ी हो जाए तो इनकी अपनी पसंद और नापसंद सामने आती है, ये वक्त आ जाता है। बाज़ औक़ात वालिदैन के लिए इन चीज़ों को कबूल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ताल्लुकात में मोहब्बत बाकी रहे तो हमें जहाँ तक शरीयत इजाज़त दे इनकी पसंद को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन जब औलाद बालिग़ हो जाए और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करने लगे, तब वालिदैन के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि वो अब बच्चे नहीं रहे, बल्कि अब वो बड़े हो चुके हैं और अपने फ़ैसले करने के काबिल हो चुके हैं। तो शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं करने दें। बाकी अगर जो कर रहे हैं उसमें मशवरे में अपना भी मशवरा शामिल करके काम को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएं, यूँ उनकी गलती की इस्लाह भी करें और उनका साथ भी दें। लेकिन इस मौके पर वालिदैन का रवैया शफ़क़त, नरमी, बर्दाश्त और हिकमत वाला होना चाहिए। हमने ये अजीब एक कैफियत हो जाती है, जो समझाते हमने देखा बुजुर्गों का एकदम जो है वो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, पारा हाई हो जाता है, पारा हाई हो जाता है जिसको कहें, माहौल चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर औलाद की कोई बात वालिदैन को नागवार गुजरे तो वालिदैन को चाहिए कि वो गुस्से और सख्ती के बजाय सब्र, नरमी और हिकमत से काम लें, और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन का अदब करें। ये बहुत अहम बात हमको समझाई गई है कि वालिदैन भी नरमी और शफ़क़त। अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है कि जब नरमी और शफ़क़त होती है तो ताल्लुकात खुद ब खुद बेहतरी की तरफ रहते हैं। जहाँ सख्ती आती है ना वहाँ गलबे ताल्लुकात जो है वो ख़राब होने की तरफ आ जाते हैं, चाहे वो किसी तरह की वजह, वालिदैन का बच्चों के साथ हो, बच्चों का वालिदैन के साथ हो, जो भी ताल्लुक़ हो, जहाँ पर भी सख्ती आएगी वहीं जो है माहौल थोड़ा सा ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। जी करीम भाई कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ लहजा तब्दील होता है ना तो माहौल तब्दील, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो। अब किसी को आप कहें बैठिए बैठिए प्यार से, और गुस्से बैठिए, अच्छा बिल्कुल चेंज हो गया ना, एनवायरनमेंट ही बदल गया। अब औलाद को प्यार से कहेंगे तो उसका मतलब उसका रिएक्शन कुछ और होगा। और अल्फाज में अल्लाह ने तासीर इतनी रखी है ना, आम गुफ्तगू में आप प्यार से बोलेंगे उसकी तासीर अलग है, वही जुमला गुस्से में बोलेंगे उसकी तासीर अलग है। शफ़क़त और नरमी के बारे में अमीर सुन्नत ने मिसाल दी है ना कि एक बिल्ली को भी आप प्यार से कहें तो वो आपकी तरफ दुम हिलाती हुई आ जाएगी। एक जानवर भी है ना, शफ़क़त और प्यार की बात वो समझता है। अच्छा, मेरी वाबस्तगी के स्कूल से भी है, ठीक है ना। इसमें जो मोंटेसरी वगैरह जो प्री प्राइमरी टाइम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा स्पेशल कोर्सेज होते हैं
डायरेक्टेड मोंटेसरी, इस तरह के कोर्स होते हैं जिसमें उनकी टीचर्स की तरबियत की जाती है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, किस तरह नरमी से बर्ताव किया जाए। जो वायलेंट टाइप के बच्चे हैं, जो रोना धोना करते, इनको किस अंदाज में चुप कराया जाए। यानी बाकायदा ये इंटरनेशनल लेवल पे तरबियत दी जाती है कि बच्चों से शफ़क़त और प्यार से किस तरह बात की जाए। इसको इतनी अहमियत दी जाती है, तो फिर वालिदैन को तो चाहिए ना अपने बच्चों के साथ इस तरह शफ़क़त और नरमी करें, वो आपके होके रहे। हकीम साहब, आप क्या कहते हैं, किस तरह तरबियत कुछ मदनी में हमारे लिए जो है ना सबसे बेहतरीन जो राह है वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अमल है। सुभान अल्लाह। कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अगर उनकी लाइफ को हम देखते हैं तो बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ लाइफ गुजारी है। एक मौका वो भी था कि आप अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी कमर मुबारक पर हज़रत हसनैन करीमैन तशरीफ़ फरमाएँ हैं, और साहबी रसूल जब आते हैं तो कहते हैं कि क्या प्यारे जो हैं वो सवार है। तो ये सारे मामलात क्या हैं कि शफ़क़त और मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम बच्चों के पास से गुज़र रहे हैं तो सलाम में पहल कर रहे हैं, यानी हमारी तरबियत है ना ये। और जब आप उम्र के आगे वाले हिस्से में जाते हैं तो आपके जो ग़ुलाम हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने 10 साल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारे, लेकिन मुझे कभी ये नहीं फरमाया कि ये काम क्यों किया तुमने, ये काम क्यों नहीं किया तुमने। अल्लाह, ये क्या है, ये हमारी तरबियत ही तो है ना कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें हमेशा हर ज़िंदगी के हर हिस्से में, उम्र के हर हिस्से में हमारी तरबियत फरमा दी। और जैसे अभी बात चल रही है शफ़क़त और मोहब्बत, तो अब देखिए ये लफ्ज़ बोलते ही दिल में अजीब कैफियत आती है, नरमी की दवा, अजीब ही कैफियत हो जाती है ना यार। शफ़क़त, और चाहे हम ना किसी के साथ बोल रहे हों, लेकिन लफ्ज़ ही के अंदर इतनी मोहब्बत है और इतनी नरमी और इतना प्यार है, और जब इसको हम इख्तियार कर लें तो यकीनन हमें भी 4 चांद लग सकते हैं। बेशक। चाहे उम्र के किसी हिस्से में। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूं, एक वाक़या याद आ रहा, अगर इजाज़त दे तो आप, कि मेरे एक जानने वाले थे और समझ लें कि लंगोटी यार जिसे कहते हैं, बचपन के दोस्त यार, इस तरीके। बड़ी उम्र हुई, हमारी उम्र में पहुँचे, ज़रा बड़ी उम्र हो गई, बुढ़ापा कह लीजिए उसे आप। बच्चा जो है ज़रा वो कुछ थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं था। शादी हो गई, शादी होने के बाद जो है, हालांकि एक ही बेटा और उससे बहुत मोहब्बत करते, बाप से भी वो मोहब्बत करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, लेकिन वक्त के साथ कुछ ना कुछ चेंजिंग आई। एक मर्तबा मुझे मिले वो और काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो मैं यकीन कह रहे हैं मेरे से वो गुफ्तगू आज तक मुझे याद है, बर्दाश्त नहीं होती, जब भी याद आती है रोने लगे। रोते हुए कहने लगे कि गज़ाली भाई यार आज तो मैं टूट गया। अल्लाह। वो मेरे नौजवान बच्चे कि जो इस वक्त बुज़ुर्गों का मदनी चैनल देख रहे हैं वो तवज्जो फरमाएं। वो मेरे दोस्त कहने लगे कि आज मैं टूट गया हूँ। मैंने क्या वो, फिर उसके बाद उनकी जो रोने की कैफियत हुई, काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर थोड़ी देर अफाक़े के बाद फिर उन्होंने बात बताई कि आज मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि अगर आपको हमारे साथ रहना समझ नहीं आता तो आप कहीं, हालांकि घर बाप का है, ठीक है, सब कुछ करता, जवान किया, शादी की, बच्चे हो गए उसके, सब कुछ किया, तो कह रहे बस आज मैं तो समझा हूँ कि मैं बस दुनिया से आज ही चला जाऊँ। मैं नहीं, मौत की दुआ ना मांगे, बुरी बात है, दुआ करें औलाद के लिए। यहाँ मैं एक बात और करूँगा कि हमारे जो वालिदैन हैं, बूढ़े हजरात हैं, वो औलाद के लिए दुआ नहीं करते। दुआ करनी चाहिए कि उनके लिए अगर कोई ख़राबी है, कोई गलती कर रहे हैं तो उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। वो दोस्त मेरे, वो इस्लामी भाई, उतना सदमा लिया कि चंद दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। अल्लाह। अब मुझे बताइए कि क़यामत में वो औलाद क्या जवाब देगी। तो यहाँ औलाद को भी समझना चाहिए और वालिद को भी समझना चाहिए, वालिदैन को भी, कि हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें। हकीम साहब, वो क्या आप क्या समझाना चाहेंगे मदनी चैनल के बुजुर्ग नाज़रीन को हमारे? मैं दोनों को समझाना चाहूँगा को इख्तियार करें, जिससे जो है ना वो कुछ ऐसी बातें हो ना कि जिससे समझ में आए कि यार ये नहीं करना है, तो यूँ हमारे अपनी औलाद के साथ ताल्लुकात बहाल रहेंगे। औलाद की ज़रूरत को समझें, सबसे पहली चीज़ है मेरी नज़र में। औलाद के वक्त के साथ जो ज़रूरत है, अगर हम उसको समझने में कामयाब हो गए तो उस ज़रूरत का जो हल है वो हम करेंगे।
چاہے وہ اولاد اس میں تعاون کرتی ہے، ہمارے حصے کی کوئی ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کریں تو انشاءاللہ تعالی ماحول بھی اچھا رہے گا اور اولاد بھی محبت میں رہے گی۔ جب اولاد کی ضرورت کو ہم سمجھنا چھوڑ دیں گے نا، یا اگنور کر لیں گے، سمجھ تو رہے ہیں لیکن ہم اس کو محسوس ہی نہیں کر رہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے، صحیح، تو پھر بھی مسائل بڑھ جاتے ہیں اور پھر دوریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت کو سمجھیں وقت کے حساب سے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اولاد ہماری ساتھ رہے گی، ہم اولاد کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یوں بھی ہے نا کہ بار بار اپنی بیماری کے تذکرے اولاد کے سامنے نہ کریں، اس میں یہی ہے نا کہ اولاد اب بڑھاپا میں آ گئے ہم، اگر اب اولاد کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، بار بار اگر ہم کہیں گے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ بار بار کہنے سے ہمارے کان وہ ہو جاتے ہیں کہ جناب یار یہ تو بار بار کی بات ہے۔ کہ دیکھیں ہر رشتے کے معاملے میں شیطان ضرور ہے نا، کہ کسی طریقے سے رشتہ داری یا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے۔ تو لہٰذا بیماری کے متعلق بھی اگر کوئی واقعی ایسی بیماری ہے تو بچے آپ کو خود دیکھیں گے، ایسا نہیں کہ بچے نہیں دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جی کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو تو بار بار بچے کو نہیں بتائیں۔ اب بچوں کو نہیں بتائیں گے تو حکیم صاحب کیا کریں، کیسے مطلب علاج ہوگا؟ دیکھیے ہم ابھی عرض کر رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ صبر و تحمل، صبر و تحمل۔ اگر ہمارے پاس بیماری آ گئی ہے تو ہمیں صبر کا بھی تو حکم ہے نا۔ صحیح، اگر ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور اگر اولاد کی طرف سے اگر کوئی ایسا رسپانس نہیں مل رہا ہے تو یقیناً ہم صبر کریں گے اور دعا کریں۔ اولاد کے لیے ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا، اصل میں ہم واویلا کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہم فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں کمرے میں ہی رہنا ہے، میری اس چیز کی ضرورت ہے، بھائی یہ تو دیکھا جائے نا کہ آج کے حالات میں وہ اس ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ضرورت پورا نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ یار اپنی بیوی کی کر رہا ہے، اپنے بچوں کی کر رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے، آپ صبر تو کریں، آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بچہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا، آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کے ساتھ محبت میں ہی رہے گا، لیکن جلد بازی میں مسئلہ یقیناً خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے جلد بازیاں کی تو یقیناً ہمارے معاملات جو ہے نا وہ خراب۔ اچھا ایک موقع اور آتا ہے، بچے نے کوئی خرابی کر دی، بچے نے کسی قسم کی جو زبان درازی کر دی خدا نہ خواستہ، اب وہ رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے جا کے کہہ رہے ہیں، دوستوں سے جا کے کہہ رہے ہیں۔ بسا اوقات تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ بچے کے دوستوں کو کہہ رہے ہیں جا کے۔ اب بچہ کیا بڑی گلٹی محسوس کرتا ہے، بڑا وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میرے دوستوں کے سامنے میرے والد نے بے عزتی کر دی۔ تعلقات بہتر رکھنا ہے تو غلطیوں کو دوسروں سے بیان نہ کریں، بالکل بیان نہ کریں، اپنے حد تک محدود رکھیں۔ اب یوں سمجھیں نا، میری غلطی، چاہے میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، میری غلطی اگر کوئی شخص دوسرے میرے دوست کے سامنے کہتا ہے تو مجھے اچھا لگے گا، میں اپنے اوپر بھی تو رکھوں نا۔ تو اسی طرح جوان بچہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم اسی طرح خیال کریں۔ یہ تو صحیح ہے غالب ہے۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ اس نے کی ہے غلطی، ہم اس کو والد صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، وہ سمجھ ہی نہیں رہا، تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے دوستوں سے کہو، شاید وہ سمجھاتے ہیں اس کو، وہ یہ اس طرح ہی بہتری کی طرف آ جائے، کیا کرے پھر وہ؟ اصل میں دیکھیے سمجھنا یہ ہوتا ہے کیا ہم نے اولاد کے دوستوں کو اتنا پڑھ لیا، کیا ہم نے اولاد کے دوستوں کو اتنا سمجھ لیا، یا اس کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر اس دوست سے میں بات کروں گا، ڈسکس کروں گا تو ضرور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم نے تو صرف نام سنا کہ ہاں بھائی یہ فلاں دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں جانتے کیا؟ ہاں اگر واقعی ہم جانتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یہ دوست جو ہے، میرے بچے کا جو دوست ہے یہ اچھا ہے، سمجھدار ہے، اگر اس کو سمجھائے گا تو پھر ہم جا سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن اس میں بھی شکایتاً نہیں، اصلاحاً، اور وہ بھی اتنا سمجھدار ہو کہ وہ سمجھا سکے۔ ورنہ میرا مشورہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ تو آپ تو خاموشی میں ہی بہتری ہے، ورنہ دوست بولتے ہیں یار تیرا والد آیا تھا اور وہ یہی کہہ کر گیا ہے، وہ سمجھدار تو نہ ہوا، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ آپ مزے لیتے ہیں ان باتوں سے، ایسے ہی ہم نے سن لیں گے، بڑی آرام سے بات ہے، بھائی کیا کرتا ہے بھائی، تیرے والد آئے تھے وہ تو یوں بول کر گئے، تیرے بہتر یہ کہ صبر کرے، بس اللہ سے دعا کرے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آزمائش، بڑھاپا آزمائش ہے، بے شک۔ دیکھیں اس میں غزالی بھائی میں یہ سمجھا ہوں، میری بھی الحمدللہ اچھی خاصی عمر ہو چکی، میں
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شخصیت کو بڑی قریب سے دیکھا، اور ماشاءاللہ اب تو آپ 70+ ہو چکے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت. تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام تھے حضرت زید، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اس کا واقعہ یہ تھا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے، تو اس زمانے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو قافلہ لوٹا گیا، آپ کو قبضے میں لے لیا، آپ کو غلام بنا دیا. حضرت زید کو آزاد تھے، ان کو غلام بنا لیا، انہیں مارکیٹ میں لا کے بیچ دیا. یہ ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو تحفے میں پیش کر دیے، اور نبی کریم علیہ السلام تو ہیں رحمۃ للعالمین. آپ نے اپنی غلامی کا شرف عطا فرمایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا. اچھا، اب ان کے جو والد صاحب تھے نا، ان سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ جی آپ کا بیٹا مکہ مکرمہ میں، آپ مکے میں آ گئے، پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں اس کا فدیہ دینے کو تیار ہوں. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کوئی فدیہ نہیں لوں گا، زید کی مرضی پہ ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنے بچے کو لے جانا. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بچے ہیں، والد صاحب لینے آئے، چچا لینے آئے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ رونے لگے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں، میں کیسے آپ کا دامن کرم چھوڑ سکتا ہوں. والد صاحب حیران، چچا حیران، بیٹا ہم تمہیں لینے آئے. کہا نہیں بابا جان میں نہیں جاؤں گا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے حضور کا دامن کرم دے دیا، انہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں. چھوڑ کے آپ کا در جائیں سرکار، جائیں سرکار کے. چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جائیں کس طرح. سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، بلکہ اپنی اولاد پہ شفقت کرنی ہے. شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلامہ الباری کا ایک شارٹ کلپ ہے، آئیے سیگمنٹ دیکھتے ہیں. کئی اولیاء کرام کی سیرت وہ ہے کہ جن کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ان کو پالا ہی ان کی ماں نے. آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو آج کے اس دور میں اپنی اولاد کے لیے پریشان نہ ہو. شاید جو اولاد والے میں ان سے بات کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنی اولاد کے لیے پریشان نہ ہو. یا تو موبائل کی وجہ سے پریشان ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے پریشان ہے، یا باہر دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے. ابھی آپ کا بچہ بڑا ہوا نہیں ہے نا، سنیں میری بات، ابھی آپ کا بچہ بڑا ہوا نہیں ہے، ابھی آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلا نہیں ہے. اس سے سچا پکا عاشق رسول، کٹر رضوی اور کٹر قادری بنا کر اپنے گھر سے نکالو. میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ پرفتن دور میں یہ بہت ضروری ہے. باہر نکلے اس کو پتا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ماں بولے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، ارے کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. غوث پاک کو کس نے رخصت کیا تھا، والد نے یا ماں نے؟ ماں نے. اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں. کئی اولیاء کرام کی سیرت وہ ہے کہ جن کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ان کو پالا ہی ان کی ماں نے، اور ایسا پالا کہ یہ وقت کے امام اور بہت بڑے ولی بن گئے. ماں نے کیسے پال لیا؟ ماں کا جذبہ تھا. آج بھی کئی واقعات ہیں کہ ماں الحمدللہ پڑھاتی ہے اور سنبھالتی ہے، اور ماں سے زیادہ کون سنبھالے گا؟ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اپنے مسلک، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی پہچان بچپن سے. کہ اللہ پاک نے چاہا اس کو آپ نے بچپن سے 3 4 5 6 7 8 سال کی عمر تک اگر آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں ٹھوک دی، صحیح معنوں میں ڈال دی، اللہ پاک نے چاہا تو نکلیں گی نہیں. کیونکہ جب یہ باہر اس کے ہٹ کر کوئی بات سنے گا نا، فوراً یہ کال کرے گی اس کا دماغ کہ یہ جو مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، میرے والد نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا.
یہ آپ کو میں اولاد کو بچانے کا آسان نسخہ بیان کر رہا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ ممالک اسلام بھائی یہاں موجود ہیں اور پریشان ہیں اولاد کے تعلق سے، اپنے تعلق سے ہماری پریشانی اس طرح کی میجر پریشانی ہے۔ اس کا تھوڑا سا حل عرض کر دیا، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر سنت کی تربیت یاد آ رہی ہے، پرانی باتیں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو اٹھا کر وہ کعبۃ اللہ کی تصویر کی طرف لے جاتے ہیں، کیا ہے سکھاتے، یہ کعبہ ہے، مکہ ہے، پھر سبز گنبد کی تصویر، یہ مدینہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اتنا سمجھ نہیں، جب اجتماعی میلاد وغیرہ ہوتا میں ان کو وہاں پہ لے جاتا، بھلے وہ بیٹے بیٹے سو جاتے، کل کو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہو کہ میرا باپ وہاں جاتا تھا جہاں میلاد پڑھا جاتا ہے، جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب نفسیاتی طور سے بچوں کی عقائد کی تربیت ہے۔ یہ نگران شورا بھی ہے، گھر سے تربیت دیں، گھر سے تربیت، گھر سے تربیت دیں کہ بھئی گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچہ جب باہر جائے تو اس کو پہلے سے پتہ ہو کہ بھئی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایک نگران شورا توجہ دلائی کہ آج کے دور میں واقعی میں موبائل ہوا یا یوں کہیے کہ جو جدید آلات ہیں نا جو بچے یوز کر رہے ہیں تو وہ پھر بڑی عجیب کیفیت کی طرف جا رہے ہیں بچے، تو اس کو بھی والدین کو چاہیے کہ تھوڑا سمجھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کریم رضا بھائی زبردست آپ نے ایک واقعہ ہمارے کو سنایا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ۔ زید بن حارثہ یہ غلام تھے، اور یہاں ایک وضاحت بیان کر دی جائے تو بہت بہتر ہے۔ منہ بولا بیٹا بنانے سے ولدیت تبدیل نہیں ہوتی، والد ہی رہتے، والد وہی ہوتے ہیں جو رہے، جیسے آج کل بھی بچے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں، یتیم خان جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ لے آتے ہیں، تو وہ ولدیت اپنی نہیں لگا سکتے، والدیت اپنی نہیں لگا سکتے، والد وہی رہیں گے۔ جیسے یہ زید بن حارثہ ان کے والد آئے تو والد وہی تھے، یہ حضور علیہ السلام کی شفقت تھی کہ آپ کے خدمت میں تھے، اور حضور علیہ السلام نے اتنی محبت اور شفقت آپ کو دی کہ آپ حضور پر فدا تھے اور دامن کرم چھوڑ کو جانے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ تو حقیقت یہی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، اور ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کرنی ہے، اور نرمی کرنی ہے، اور نرمی جتنی نرمی کریں گے نا، یقین مانے ابھی ہاشم بھائی نے فرمایا تھا کہ بلی کو بھی پیار سے کریں تو وہ چلتی بھی آتی ہے اور قدموں میں لپٹنے لگ جاتی ہے۔ تو شفقت اور محبت یہ جب دوسروں پر اثر کرتی ہے تو اولاد پر اثر کیوں نہیں کرے گی؟ وہ ہمارے بزرگ مدنی چینل جو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش کروں گا ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ اگر ہمارے اندر غصہ ہے، چڑچڑا ہے، اور ہم بے جا تنقید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر چڑچڑاپن اتنا، غصہ اتنا آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماں باپ ہیں، ہمارا حق ہے، ہاں ہم نہیں کریں گے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو مارا پیٹا تھا تو آپ بولیں ہم نے بھی تو مار کھائی ہے، ہمارے والد صاحب بھی مارا پیٹا کرتے تھے۔ تو اب زمانہ بڑا تبدیل ہو گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ہاشم بھائی؟ دیکھیں، نرمی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اولاد کے ساتھ نرمی کا ہی سلوک کرنا چاہیے، اور بڑھاپے میں اگر ہم اولاد کی رہنمائی چاہتے ہیں تو تنقید کی بجائے مشورے دیں، اپنی زندگی کے تجربات ان کو بتائیں، اور ان کے ساتھ رشتے کو نرمی سے نبھائیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اولاد کیا کرے؟ بالفرض اس کے والد صاحب اگر تنقید کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تو وہ غور کرے کیا بلا وجہ ہے، نہیں اس کی وجہ ہے، وہ اس پہ غور کرے۔ اس سلسلے میں ایک خاندان میں اس کے والد صاحب اس نوجوان کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، مثلا اٹھ گئے، بیٹا روم سے نکل رہے ہو، بتی تو بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اٹھ گئے، بیٹا بستر ذرا درست کر لو، ٹھیک ہے۔ بیٹا بال تو سنبھال لو، آپ جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ کیا راستے میں چیزیں نہیں رکھتے بیٹا، اس کو سائٹ پہ کر لو۔ وہ بڑا تنگ تھا، یار جب دیکھو ٹوک رہے ہیں، جب دیکھو مجھے ٹوک رہے ہیں، میں اچھی نوکری ڈھونڈتا ہوں، الگ ہو جاؤں گا، پھر میری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ اچھی کمپنی میں اس کو مطلب ہے کہ جاب کی آفر آئی، دوسرے کینڈیڈیٹ بھی گئے، یہ بھی گیا۔ اب وہ سیڑھی چڑھ رہا تھا، لائٹ جل رہی تھی، بولا یہ تو فالتو جل رہی ہے، بند کر دی۔ آگے گیا،
बीच में टेबल पड़ा हुआ था रास्ते में। अरे ये तो रास्ता रुक रहा है, उसको साइड पे कर लिया। आगे गया तो कुछ कचरा वगैरह ज़मीन पे पड़ा हुआ था, हालांकि डस्टबिन बराबर में थी। बोले यार तो गलत है, इसने कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया। और सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे, और जो मतलब एक मालिक आया, बोला हमने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है, आप लोग तशरीफ़ ले जाएं, और इनको सेलेक्ट कर लिया। वो नौजवान हैरान हो गया, ना मुझसे पूछा, ना इंटरव्यू लिया, ना मेरे डॉक्यूमेंट देखे, ये कैसे। फिर उसको अलग से बताया कि ये सब मैं जानबूझ के किया था, बत्ती ऐसे जला के थी, टेबल रास्ते में रखा था। हम ऐसे सलीके वाले, डिसिप्लिन वाले कैंडिडेट को चाह रहे थे जो हमारी फैक्ट्री को अच्छे अंदाज में चला सके। सुभान अल्लाह। अब उसको याद आया, मेरे वाली साहब जो मुझे कह रहे थे ना, ये उनकी तरबियत है कि आज मुझे अच्छी जॉब मिल गई, उसका भी एहसास हुआ। तो बाद में एहसास हो, इससे पहले सोचे कि वाली साहब तजर्बेकार है, कह रहे थे कि इसमें मसलियत होगी, गुस्सा होने के बजाय जो गौर करें कि इसमें मेरे लिए नसीहत के क्या पहलू हैं। ये है ना, ये तो सही है आशिम भाई, लेकिन उसके पास भी तो थ्योरी है ना। ठीक है कि वालिद साहब के पास तजुर्बात है, लेकिन बेटे के पास भी तो थ्योरी है ना। उसने भी तो बाहर जाके पढ़ा है, इतना इल्म हासिल किया है। वो क्या, वो उसको तो ये नज़र आता है ना कि यार मैंने इतना कुछ किया है तो मेरे भी तो कुछ जो है वो फैसले होने चाहिए ना। इसने किया है, लेकिन यहाँ क्या काम आया, इसकी तो सर्टिफिकेट्स भी नहीं देखी, अल्लाह, कोई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी, उसका एक्सपीरियंस नहीं देखा, ये देखा कि इसकी तरबियत काम आई, वालिद की तरबियत काम आई। थ्योरी और प्रैक्टिकल इसी चीज़ में फ़र्क करता है। सही। वाकई हमें मदनी चैनल के नादरीन अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। सही फरमाया हाशिम भाई ने कि वालिदैन जो हमें दे रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ यानी तजर्बा दे रहे हैं, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए मदनी चैनल के नादरीन, हम कॉलर्स की तरफ चलते हैं। तस्वीर के मुतालिक कुछ कॉल्स हैं हमारे पास, उन्हें शामिल प्रोग्राम करते हैं। इस तस्वीर से हमें ये महसूस होता है कि सवेरे में इंसान की मुख्तलिफ उम्रों को दिखाया गया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस्लाम हमें सिखाता है कि हर उम्र का एक ख़ास मकाम है और अल्लाह की दी हुई हर उम्र की कदर करना चाहिए। क्या फरमाते भाई, क्या फरमाते? जी जी, सही कह रहे हैं कि हर उम्र की एक अपना एक मकाम होता है। बचपन का एक अपना मकाम है, लड़कपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है, बुढ़ापा है। हर चीज़ हर वक्त पे जो है ना उसको समझना चाहिए और उसकी अपनी एक अहमियत है। हर उम्र का अगर उसके तरीके और मामलात के हिसाब से चलाएं, बहुत अच्छी बात है कि हर उम्र में एक अपना मकाम है और उसको हमें समझना चाहिए। सही, ज़बरदस्त। एक और कॉलर, कासिम फैसलाबाद से अर्ज़ गुज़ार। इस तस्वीर को देख के लगता है कि इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्त किताब, कलम और फितरत, अगर इन तीनों चीज़ों के साथ रहे तो उसकी ज़िंदगी जो है भरपूर, अच्छी और खुशी से गुजरती है। जी आशिम भाई, कॉलर कह रहे हैं। इन कॉलर की बात के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ज़बरदस्त। नॉर्मली बच्चों को भेजते हैं ना स्कूल, हाँ मेरा बच्चा जा रहा है, ये पढ़ लेगा, सीख लेगा। भाई आपको भी इल्म की ज़रूरत है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक पहुँचने तक आपने इल्म सीखना है। ये नहीं सोचे कि मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपने सीखना है। और वही बात जो हमें कही गई निगरानी शूरा की क्लिप में ने मुझे बहुत क्लिक करी कि बच्चों को पहले मजहबी तालीम दी जाए और ख़ुद भी तालीम हासिल करें। आप बच्चे को भेज रहे हैं मदरसे में कुरान सीखने के लिए, तो आप भी भाई मदरसत मदीना बालिगान में कुरान सीख लो ना, तो आपकी भी उम्र सीखने की शर्मा नहीं। मज़ीद कॉल दीजिए। तस्वीर से मालूम होता है कि इंसान की हर उम्र में एक काम है, एक मिशन है। इस्लाम इंसान को हर मरहले में इबादत, खिदमत, इल्म, तरबियत और खैर के कामों में लगे रहने का दर्स देता है। सही, हर उम्र में एक काम है और वो अपने उम्र के काम के हिसाब से। तारिक भाई क्या कहेंगे आप? बात किसी हद तक दुरुस्त है, चूँकि हर उम्र के मसरूफियात, मशगूलियात डिफरेंट होती हैं, लिहाजा ये इससे पता चलता है कि वो बचपन में उसके कुछ और मसरूफियात हैं, जवानी में कुछ और मसरूफियात हैं, अब बुढ़ापे में उसकी कुछ और मसरूफियात हैं। तो जिस तरह एक बात ये भी कही जाती है कि जो जवानी की इबादत है वो बुढ़ापे की इबादत से अफजल है। तो यहाँ पे भी मतलब ये सीखने को मिल रहा है कि जनाब इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए आप अपने आप को संभालें, और अगर आ गया है तो फिर भी संभालें। ज़बरदस्त। इल्म सीखना वो काम है कि हर उम्र में मतलब यही होता है, फायदेमंद।
مزید کال دیجیے. زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو اللہ کی رضا، علم، عمل، شکر اور حسن سلوک سے بھرپور ہونی چاہیے. اس تصویر میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ ہر مرحلہ خوبصورت ہے اگر ہم اسے خوش، حکمت اور اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں. عبدالرحیم بھائی بالکل صحیح فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر عمر کے حساب سے انسان کو جو ہے عقل و شعور دیا ہے تو اسی طرح گزارے. اکثر جو ہے بڑھاپے میں آ کے انسان سوچتا ہے کہ یار پچھلے دور میں یہ کر لیتا، میں یہ پلاٹ حاصل کر لیتا، سستائی کا دور تھا تو یہ چیزیں لے لیتا. تو وہ اگر پچھلے دور کو سوچے گا تو پھر وہ جو ہے وہ افسوس کرتا رہے گا. اگر اپنے دور کو ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اسی پر صابر اور شاکر رہ کر اگر میں اپنا وقت گزاروں تو انشاءاللہ اس میں بہتر رہے گا. زبردست. یعنی یوں آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ اپنی پچھلی باتوں کو مایوسی کی طرف نہ لے جائے، مایوسی کی طرف نہ جائے، ان باتوں کو سمجھے اور جو وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں جو ہے وہ جو کرنے والے کام ہیں ان میں لگا رہے. جی کریم بھائی. جی عرفان بھائی، میں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا آج کا پروگرام یقیناً بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. بڑھاپے میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ تنہائی تنگ کرتی ہے، ہمارے پاس کرنے والے کام نہیں ہوتے. تو میں آپ کو آج کے دور کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت. ایج آپ کی 70+ ہو چکی ہے اور یقین مانیں جوان آج کا اتنا مصروف نہیں جتنے شیخ طریقت امیر اہل سنت مصروف ہیں. کچھ سن بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کاغذ قلم لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلانا شروع کیا، آپ بس علم حاصل کرنے اور پھیلانے میں مشغول ہیں. تو بہت پیاری بات فرمائی تھی ہاشم بھائی نے کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ علم سے، دین کے علم سے دل لگا لیں، اپنا دینی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ اپنے گھر میں دینی کتب لے آئیں، دعوت اسلامی کا مدنی مکتبہ قریب ہو کوئی، وہاں سے پرچیز کر لیں کتب. نہیں تو موبائل میں آپ دعوت اسلامی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا مطالعہ شروع کر دیں. یقین مانیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسیوں تک بھی دین پہنچنا شروع ہوگا. انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا بہترین گزر جائے گا، آپ کی زندگی بہتر سے بہترین میں تبدیل ہو جائے گی، سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی زندگی بہتر بناتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کو فوکس کرنے اور اس پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.